اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہ انگلش ٹیکسٹ ریڈنگ کے سلسلے میں کلاس فرسٹ ایئر کی بک ہے، بک 1، جس کا پہلا چیپٹر یا پہلا جو یونٹ ہے 1.1، اس کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے اس میں کیا بتایا گیا ہے۔ بہتر ہوتا ہے کہ انگلش کا جو بھی چیپٹر ہم پڑھیں اس چیپٹر کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ جو ہے وہ ہمارے ذہن نشین ہو سکے اور ہم اس کے ذریعے سے اگر کمپریہنشن آتا ہے تو اس کا جواب دے سکیں، سوال جواب آ سکتا ہے اس کا بھی جواب دے سکیں، اور اسی طرح اگر ایم سی کیوز ہو تو اس کا بھی جواب دے سکیں۔ یہ پہلا چیپٹر ہے، قائد آن 11 اگست 1947۔ تو یہ بہت اہم ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، 11 اگست 1947۔ یہ وہ دن ہے کہ جس میں صدارتی خطبہ دیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے۔ اس کے متعلق اس میں بتایا گیا ہے، لکھتے ہیں آتا ریڈنگ ٹیکسٹ میں کہ the قائد اعظم محمد علی جناح made presidential address on 11 August 1947 to the inaugural session of Pakistan's first Constituent Assembly۔ یعنی قائد اعظم محمد علی جناح نے صدارتی خطبہ دیا 11 اگست 1947 کو افتتاحی انیگرل ہوتا ہے، افتتاحی سیشن اجلاس میں، اور پاکستان فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو آئین ساز اسمبلی تھی پہلی، اس میں یہ خطبہ دیا گیا۔ That was one of the most consequential assertion in the history of South Asia۔ اس میں جو اتفاق رائے سے یا نتیجہ خیز جو دعوے کیے گئے اس اجلاس میں، وہ ساؤتھ ایشیا کی ہسٹری میں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ دس ہسٹورک اسپیچ، یہ تاریخی تقریر ٹیسٹیفائز دا قائد's vision of پاکستان، قائد کے پاکستان کی تصدیق کرتی ہیں، ٹیسٹیفائز کرتی ہیں، اس کا تصدیق کرتی ہیں ان کے ویژن کا، ان کے خیالات کا۔ اینڈ آف کورس، اور بلا شبہ، اٹ ریمائنڈس اباؤٹ دا ٹیچنگس آف دا لاسٹ ہولی پرافٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بلا شبہ یہ یاد دہانی کراتی ہیں اس تعلیمات کا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ آخری پیغمبر ہیں، اینڈ اپان دا فیملی، ان پر درود السلام ان کے اہل و عیال پر، اینڈ کمپینینس، اور ان کے ساتھیوں پر، that all men are equal in the eyes of God، جس میں انہوں نے کہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تمام افراد جو ہیں، تمام لوگ جو ہیں، اللہ کے نزدیک برابر ہیں، اللہ کی نگاہ میں سب برابر ہیں۔ Here is an excerpt of his memorable speech۔ یہاں پر جو ہے ایک مثال دی جا رہی ہے ان کی ایک یادگار تقریر کی۔ تو قائد اعظم فرمایا، مسٹر پریزیڈنٹ، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، I cordially thank you۔ میں آپ سب کو خلوص دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ with the utmost sincerity، بے حد
خلوص سے فار دا آنر جو کہ عزت یا اعزاز مجھے دیا گیا، یو ہیو کنفرڈ اپان می، اور جو آپ کی نوازشات مجھ پر ہوئیں، جو آپ نے مجھے اعزاز بخشا ہے، آئی سنسیئرلی ہوپ، میں بالکل خلوص دل سے یہ امید رکھتا ہوں دیٹ وتھ یور سپورٹ، کہ میں آپ لوگوں کی حمایت سے اینڈ یور کوآپریشن، اور آپ لوگوں کے تعاون سے، وی شل میک دس کانسٹیٹیوشن اسمبلی، ہم اس کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو، اس آئین ساز اسمبلی کو این ایگزامپل، ایک مثال بنائیں گے ٹو دا ورلڈ، دنیا کے لیے۔ تو یہ پیج نمبر 2 پہ اس کا اختتام ہوتا ہے۔ پیج نمبر 3 پہ ہم چلتے ہیں۔ پیج نمبر 3 میں کہتے ہیں دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہیز گاٹ 2 مین فنکشنز۔ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو ہے وہ 2 بنیادی فنکشن رکھتی ہے ٹو پرفارم، جسے وہ ادا کرے گی۔ دی فرسٹ از دا ویری آنریس اینڈ ریسپانسبل ٹاسک۔ آنریس جو ہے وہ پرمشقت کو کہتے ہیں، پہلا جو ہے وہ بہت ہی پرمشقت ہے، اینڈ ریسپانسبل ٹاسک، اور ذمہ داری کا کام ہے، آف فریمنگ our future constitution of پاکستان، ہمارے مستقبل میں پاکستان کا جو قانون ہے اس کو مرتب کرنے کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوئی ہے۔ اینڈ دا سیکنڈ آف فنکشننگ، اور دوسرا فنکشن یہ ہے ایز اے فل اینڈ کمپلیٹ سویگرن، کہ باڈی آف دا فیڈرل لیجسلیچر آف پاکستان، کہ ہم جو ہے مکمل طور پر اقتدار اعلیٰ، سویرجن مانے اقتدار اعلیٰ باڈی جو ہوگی ایز دا فیڈرل لیجسلیچر، جو وفاقی آئین ساز اسمبلی ہوگی اور پاکستان کی۔ We have to do the best we can in adopting a provisional constitutional for the federal legislature of پاکستان۔ ہمیں جو ہے بہت ہی بہترین ہمارے پاس موجود ہوں گے we can in adopting وہ اختیارات، a provincial constitution جو صوبائی آئین ہے فار دا فیڈرل لیجسلیچر آف پاکستان، اسے ہم مرکزی لیجسلیٹو آف پاکستان میں تبدیل کریں، تعین بنائیں، آئین سازی کریں۔ یو نو ریئلی، آپ یقیناً جانتے ہوں گے دیٹ ناٹ اونلی وی آور سیلف، نہ صرف ہم خود، اور وانڈرنگ، تعجب میں ہیں ہم خود، نہ صرف ہم خود تعجب میں ہیں، بٹ آئی تھنک، بلکہ میرا خیال ہے دا ہول ورلڈ از وانڈرنگ، تمام دنیا متعجب ہوگی، تعجب میں ہوگی ایٹ دس unprecedented cyclonic revolution۔ unprecedented مانے بے مثال، اور سائیکلونک طوفانی، ریولوشن سیاسی انقلاب کو کہیں گے۔ تو پوری دنیا جو ہے اس پر متعجب ہوگی جو ہم بے مثال اور طوفانی سیاسی انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، which has brought about the plan of creating 2 independent sovereign dominions in this subcontinent۔ ہم اس بر صغیر میں کریٹ کرنے جا رہے ہیں، کریٹ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں 2 آزاد سلطنتیں، ڈومینینس مانے سلطنتیں بنانے کا اس بر صغیر میں۔ اس سے مراد ہندوستان اور پاکستان ہے، 2 بڑی سلطنتیں بنانے کا ہم پروگرام بنا رہے ہیں۔ This mighty subcontinent
इस ताकतवर बर सगीर में, इस बड़े बर सगीर में, विथ ऑल काइंड्स ऑफ इनहेबिटेंट्स, इसमें बहुत सी किस्म के जो है रिहायशी मौजूद हैं, इनहेबिटेंट्स रिहायशी होते हैं, हैज बीन ब्रॉट अंडर ए प्लान, उन सबको मंसूबे में लाया गया, विच इज टाइटैनिक, अननोन, अनपैरेलल्ड, जो कि एक ताकतवर, नामालूम, लासानी, अनपैरेलल्ड, बेनजीर या लासानी, अननोन माने नामालूम है, उन सबको हमने अपने मंसूबे में रखा है। डीलिंग विथ आवर फर्स्ट फंक्शन, हम अपने पहले फंक्शन के मुतालिक हम ये डील करेंगे। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग, जो पहली और बुनियादी बात होगी, दैट आई वुड लाइक टू एम्फसाइज इज दिस, जिस पर मैं जोर देना चाहूँगा, एम्फसाइज करना चाहूँगा, रिमेंबर दैट यू आर नाउ ए सोवरेन लेजिस्लेटिव बॉडी, अब आपके पास जो है अपनी जो है इक़्तिदार आला की बॉडी, सोवरेन लेजिस्लेटिव बॉडी होगी, यानी आपका अपना इक़्तिदार आला होगा। एंड यू हैव गॉट ऑल द पावर्स, और आपके पास तमाम पावर होंगे। इट therefore places on you, अब ये आप पर है, आप पर ही आयद होता है। द ग्रेवेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अजीम तरीन जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। एज टू हाउ यू शुड टेक योर डिसीजन, कि आप अपना फैसला किस तरह से लेते हैं। एज टू हाउ यू शुड टेक योर डिसीजन, आप अपना फैसला कैसे लेते हैं। The first duty of a government is maintain law and order. गवर्नमेंट की पहली जिम्मेदारी तो ये होगी कि वो लॉ एंड ऑर्डर की को लागू करे, लॉ ऑर्डर की जिम्मेदारी उस पर होगी, उसको बरकरार रखे, लॉ एंड ऑर्डर को उस खित्ते में बरकरार रखे, मेंटेन रखे, सो डैट द लाइफ, लिहाजा जो जिंदगी है, प्रॉपर्टी है, life, property and religious belief of its subjects are fully protected by the state. अब इसमें जिंदगियों का, जायदादों का और मजहबी अकायद को और पूरी तरह से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा इस सल्तनत में, दिस स्टेट। द सेकंड थिंग दैट अकर्स टू मी इज दिस, दूसरी बात जो मेरे लिए है, मेरे नज़दीक है, वो ये है कि वन ऑफ द बिगेस्ट कर्सेस, यानी बहुत बड़ी बुराइयां, फ्रॉम विच इंडिया इज सफरिंग, जिससे हिंदुस्तान जो है दो चार है, इज ब्राइबरी, वो रिश्वतखोरी है, एंड करप्शन, और करप्शन है। इन दो बुराइयों में इंडिया पहले ही से मुलव्वस है। दैट रियली इज अ पॉइजन, जो कि हकीकी मानों में जहर है। ये दोनों बुराइयां एक जहर हैं। वही मस्ट पुट दैट डाउन विथ एन आयरन हैंड, हमें इसे सख्ती से कुचलना होगा, सख्ती से खत्म करना होगा। एंड आई होप, और मैं उम्मीद करता हूं, दैट यू विल टेक एडिक्वेट मेजर्स, तुम जो है मुनासिब इक़दाम करोगे, एज सून एज इट इज पॉसिबल, जहां तक मुमकिन हो सका जल्द अज जल्द, फॉर दिस असेंबली टू डू सो, और इस असेंबली के लिए कि वो ऐसा करे। ब्लैक मार्केटिंग इज अनदर कर्स, ब्लैक मार्केटिंग एक दूसरी बुराई है। वेल आई नो, मैं जानता हूं, दैट ब्लैक मार्केटर्स आर फ्रीक्वेंटली कॉट एंड पनिश्ड, ब्लैक मार्केटर्स को, जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, उनको पकड़ना चाहिए और सजा देना चाहिए। नाउ यू हैव टू टैकल दिस मॉन्स्टर विच टुडे इज अ कोलोसल क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। अब आपको जो है आज के दिन इस भारी भर जुर्म को खिलाफ
سوسائٹی کو بچانا ہوگا ان آور ڈسٹریس، جو کہ بہت زیادہ ڈسٹریس کنڈیشن ہماری سوسائٹی اس کی وجہ سے بہت تکلیف دہ حالت میں ہے. ڈسٹریس کہتے ہیں تکلیف دہ کو. آئی تھنک، میرا خیال ہے، دے آؤٹ ٹو بی ویری سیویئرلی پنشڈ، کہ ان لوگوں کو بہت ہی سخت سزا دی جانی چاہیے، بیکاز دے انڈرمائن دا انٹائر سسٹم، کیونکہ پورے سسٹم کو، پورے نظام کو کمزور کرتے ہیں. انڈرمائن مانے ہوتا ہے کمزور ہونا. اس سے ہمارا پورا نظام جو ہے کمزور ہو جاتا ہے. آف کنٹرول اینڈ ریگولیشن آف فوڈ اسٹف اینڈ اسینشل کموڈیٹیز. کنٹرول کا اور ریگولیشن فوڈ اسٹف، کھانے پینے کی اشیاء کے، اور بہت زیادہ ضروری کموڈیز ہیں ان کے لیے. اینڈ کاز ہول سیل اسٹاویشن، اور جو ہے ہول سیل اسٹاویشن جو ہوتی ہے، تھوک کے داموں جو دیتے ہیں چیزیں ان کے لیے. دا نیکسٹ تھنگ، اب ہم پیج 4 پہ چل رہے ہیں، کہ دا نیکسٹ تھنگ دیٹ اسٹرائکس می از لیگیسی. دوسری چیز جو ہے جس نے مجھے اسٹرائک کیا وہ میراث ہے، وہ ترکہ ہے. یعنی اب کوئی جب فوت ہو جاتا ہے تو وہ جو میراث چھوڑ کے جاتا ہے، جو ترکہ چھوڑ کے جاتا ہے، which has been passed on to us، جو ہمیں ملا ہے، اس کا نظام پورا ہمیں دیا گیا ہے، along with many other things، دیگر چیزوں کے ساتھ، good and bad، جو اچھی ہیں اور بری ہیں، has arrived this great evil. اس میں سب سے زیادہ خطرناک چیز جو ہے وہ برائی جو ہے، بڑی برائی، گریٹ ویل، دا ایول آف نیپوٹزم، اقربا پروری. نیپوٹزم مانی کیا ہوتا ہے؟ اقربا پروری ہے. اقربا پروری، یہ ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہمیں ملی، میراث میں ملی، انڈیا سے ملی ہمیں، اس میں ایک بہت بڑی برائی جو ہے نیپوٹزم ہے، اقربا پروری ہے. یہ بھی ہمیں انڈیا سے ملی. اینڈ جوبری کہتے ہیں دلالی ہوں، اور یہ دلالی کی چیزیں ملے. دس ایول مسٹ بی کرشڈ. ان سب برائیوں کو جو ہے، جو کرشڈ ریلینٹلیسلی مانے بے لگام ہو چکی ہیں یہ برائیاں، ان کو جو ہے ہمیں کرش کر دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے. آئی وانٹ ٹو میک اٹ کوائٹ کلیئر، میں بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں، قائد اعظم کہتے ہیں، that I shall never tolerate، میں قطعی طور پہ برداشت نہیں کروں گا any kind of jobbery، کسی بھی قسم کی بے ایمانی کو. جوبری بے ایمانی کو بھی کہا جاتا ہے. بے ایمانی کو، نیپوٹزم کو یعنی اقربا پروری کو، اور any influence directly، اور کوئی بھی جو ڈائریکٹلی اثر ڈالے گا اور انڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اثر ڈالے گا، وراٹ ٹو بیئر اپان می، اسے میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا. ناؤ اب if we want to make this great state of Pakistan happy، اگر آپ اس عظیم مملکت پاکستان کو خوش بنانا چاہتے ہیں، and prosperous، اور ترقی پہ دیکھنا چاہتے ہیں، we should wholly and slowly concentrate on the well-being of the people. تو ہمیں مکمل طور پر کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا اور عوام کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہوگا. اینڈ اسپیشلی آف دا ماسز اینڈ دا پور، اور خاص طور پہ مجبوروں اور غریبوں کو. اف یو ول ورک ان کوآپریشن، اگر آپ ایک دوسرے سے تعاون کریں گے، فار گیٹنگ دا پاسٹ، اور ماضی کی جو باتیں ہیں بھول جائیں گے، برائنگ دا ہیچٹ، اور دشمنیوں کو ختم کر دیں گے، یو آر باؤنڈ ٹو سکسیڈ، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. اف یو چینج یور پاسٹ، اگر آپ اپنے ماضی کو بدلنا چاہتے ہیں، اینڈ ورک ٹوگیدر، اور ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، ان اے اسپرٹ دیٹ ایوری ون آف یو، اور آپ میں سے تمام لوگ، نو میٹر ٹو واٹ کمیونٹی،
یہ کوئی بات نہیں کسی بھی کمیونٹی سے کوئی تعلق رکھتا ہو، کسی کلر، کاسٹ اور کریڈ سے، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی کاسٹ کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی فرقے کا ہو، he she belongs in first, second and last a citizen of this state. وہ پہلا، دوسرا اور آخری بہرحال اس مملکت کا شہری ہے with equal rights، اور اس کے برابر کے حقوق ہیں، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی رنگ سے ہو، کسی فرقے سے ہو، اس کے برابر کے جو ہے حقوق دیے گئے ہیں، پریویلیجز اینڈ آبلیگیشنز، اور تمام قسم کے جو استحقاق ہیں اس کو برابری کے ملیں گے۔ وہ should begin to work، اور ہمیں اب جو ہے کام شروع کر دینا چاہیے in that spirit، اسی لگاؤ کے ساتھ، and in course of time all these angularities of the majority، اسی زاویے میں میجورٹی کی اینڈ مائنورٹی کمیونٹیز، میجورٹی چاہے وہ اکثریت میں ہو یا اقلیت میں ہو کمیونٹی، اسی زاویے میں ہمیں جو ہے اس کام کو شروع کر دینا چاہیے۔ نو پاور کین ہولڈ این ادر نیشنز ان سبجیکشن، کوئی بھی طاقت جو ہے تابع داری میں کسی دوسری قوم کے لیے نہیں۔ Therefore we must learn a lesson، لہذا ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے from this، اس سے you are free، آپ آزاد ہو، you are free، آپ آزاد ہو to go to your worship temples، آپ اپنے ٹیمپل میں جا سکتے ہیں، you are free to go to your mosque، آپ آزاد ہیں، آپ اپنی مسجد میں بھی جا سکتے ہیں، اور to any other places، اور کسی بھی دوسری جگہ پہ آف ورشپ جو آپ نے عبادت کے لیے بنائی ہو ان دس اسٹیٹ آف پاکستان، اس پاکستان کی سلطنت میں، پاکستان کی مملکت میں۔ یو میں بلانگ ٹو اینی ریلیجن، آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور کاسٹ اور کریڈ، کسی ذات سے، کسی فرقے سے، دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا بزنس آف دا اسٹیٹ، اس سے سلطنت کا، اس سلطنت کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ We are starting in the days when there is no discrimination، اب ہم جو ہے اس دن کا آغاز کر رہے ہیں کہ کسی کی قسم کا کوئی امتیاز باقی نہیں رہے گا، no distinction between one community and another، ایک کمیونٹی سے اور یا دوسری کمیونٹی میں، no discrimination between one caste اور creed، کوئی امتیاز نہیں ہوگا کسی ذات اور کسی فرقے کے درمیان یا کسی دوسرے فرقے کے درمیان۔ We are starting with this fundamental principle، ہم اس بنیادی اصول پر، fundamental principle، fundamental ہوتا ہے بنیادی، پرنسپل مانے اصول، اس بنیادی اصول پر ہم کام کریں گے that we are all citizen، کہ ہم سب شہری ہیں، and equal citizen، اور برابر کے شہری ہیں of one state، ایک مملکت کے۔ Ladies and gentlemen، I do not wish to take up any more of your time، اب میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، and thank you again، اور دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں for the honor، اس عزت کا، اس اعزاز کا you have done to me، جو آپ نے مجھے دی ہے۔ I shall always be guided، میں ہمیشہ رہنمائی کروں گا by the principle of justice and fair play، انصاف کے اور نیک کاموں کی، without any political language، بغیر کسی سیاسی زبان کے، prejudice، بغیر کسی تعصب کے، اور ill will، یا کسی بدخواہی کے۔ My guiding principle will be justice، میرا جو اصول ہوگا رہنمائی کا وہ جسٹس ہے، انصاف، and completely
impartiality, or I am sure that with your support غیر جانبداری ہوگی اینڈ میں یقین کرتا ہوں آئی ایم شیور دیٹ وتھ یور سپورٹ آپ اپنی سپورٹ سے اینڈ کوآپریشن اور تعاون سے آئی کین لک فارورڈ ٹو پاکستان. ہمارا پاکستان آگے بڑھے گا بیکمنگ ون آف دا گریٹسٹ نیشن آف دا ورلڈ اور دنیا کی ایک عظیم قوم بن جائے گی. تھینک یو. اس کو جو ہے اسپیچ سے لیا گیا ہے قائد اعظم کی. پیج نمبر 4 بھی ختم ہو گیا اور اس طرح یہ چیپٹر بھی ختم ہو گیا. انشاءاللہ آپ نے اس کے لب لباب کو اس چیپٹر کے مضمون کو سمجھ لیا ہوگا اور انشاءاللہ ہم آئندہ جو ہے اگلا چیپٹر شروع کریں گے. یہ پہلا چیپٹر تھا. اگر ہو سکا تو ہم آپ کو ایکسرسائزیں اس میں آئی ہیں وہ بھی ہم بتائیں گے. کچھ MCQs ہیں اور یہ ایکسرسائز. چونکہ ویڈیو بڑی ہو گئی ہے اس لیے اللہ حافظ. انشاءاللہ آپ لوگ سبسکرائب کریں. فرسٹ ایئر کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو ریڈنگ ٹاسک کو پڑھنے کی کوشش کریں, سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ العزیز بہت جلد سمجھ میں آ جائے گا. شکریہ. خدا حافظ.